الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ عقائد و جہاں کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ان پر عتاب نازل ہوا اور پھر انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرنا شروع کیا۔ ایک زمانے تک خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کرتے رہے مگر مشیت نے قبولیت کے حوالے سے کوئی جواب عطا نہیں فرمایا۔ جب اضطراب بہت بڑھا تو ایک روز انہوں نے کہا، اے اللہ، اس نام پاک کی برکت سے جس نام کو تو نے لوح عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس کے طفیل اور صدقے میں میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر ان کی خطا معاف کی گئی مگر اللہ نے پوچھا کہ آدم، تم نے اس نام کو کیسے جانا؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا کالبد خاکی تیار کر لیا گیا اور پھر مجھ میں روح پھونکی گئی تو میں نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی بہت عظیم شخصیت ہے اور ذات ہے جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے، اور جب میری توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو میرے دل نے گواہی دی کہ میں اس معزز نام کے حوالے سے اگر اس کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں تو استدعا کروں تو یقیناً قبول ہو جائے گی۔ تو آج میں نے وسیلے محمد عربی لیا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، آدم، یہ میرے محبوب اور عظیم پیغمبر ہیں جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے مگر سب سے بعد میں آئیں گے۔ ان کے بعد کوئی اور نبی جلوگر نہیں ہوگا۔ یہ مقصد تخلیق کائنات ہیں۔ میں نے انہی کے لیے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہاری بھی تخلیق نہ کرتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی نگاہ میں حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا مرتبہ کتنا عظیم تھا۔ اب آئیے ہم تفاصیر کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے کلمات تھے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب آدم کو سکھایا تھا، یعنی ان کلمات کے ذریعے سے وہ میری بارگاہ میں توبہ کریں۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو نہ بخشے گا اور تو رحم نہ کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، یہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، میں محمد علیہ السلام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوالی ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔ اور ابن منذر کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوالی ہوں
محمد کے صدقے میں جو تیرے بندے ہیں ان کی عظمت کے حوالے سے، کرامت کے حوالے سے، اس بزرگی کے حوالے سے جو تیری بارگاہ میں انہیں حاصل ہے، میری خطا کو معاف کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی خطا معاف فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے چند باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ خطائے آدم سے آدم کی اولاد کو، آنے والے انسانوں کو یہ سبق دینا تھا کہ تم انسان ہو، تم سے خطا ہوگی، غلطی بھی ہوگی، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن اگر تم سے خطا ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو اپنے باپ جناب آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میری بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ یہ بھی ایک مصلحت تھی خطائے آدم کے اندر کہ ان کے ذریعے سے دنیا کو یہ تعلیم مل جائے کہ غلطی اور گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اگر سنت آدم پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے گی تو اللہ توبہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی تعلیم دینی مقصود تھی کہ توبہ ضرور کرو، اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، لیکن اگر تم میرے محبوب سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ یقیناً قبول ہوگی۔ اور نہ صرف یہ کہ خطائے آدم اور مغفرت آدم کے حوالے سے یہ بات امت مسلمہ کے ذہن میں منتقل کی گئی، بلکہ قرآن عظیم نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب لوگ گناہوں کے ذریعے سے اپنی جان پر ظلم کر لیں اور اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ اللہ کو بے پناہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں یا ان کے وسیلے سے جو توبہ کی جائے گی پروردگار عالم اس توبہ کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے صدقے میں رمضان پاک کے اس مہینے میں ہم سب کی گناہوں کو، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد آنے والے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ اے بنو اسرائیل، اس نعمت کا کو یاد کرو جب میں نے تم پر اپنے انعامات فرمائے تھے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میں بھی وعدہ پورا کرنے والا تھا اور تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، اور میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں فرمائی تھیں، جو انعامات فرمائے تھے، اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اجمالاً کہ ہم نے تمہیں دنیا کی عظیم قوم بنایا، ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ پیدا کیا، ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے، ان کے عصا کے ذریعے سے تم پہ 12 چشمے جاری فرمائے، ہم نے اس طرح کے بہت سے انعامات تم پہ فرمائے، اس بنیاد پر کہ تم ہماری بندگی کرو گے، ہمارے ہی ہو کے رہو گے، کسی اور کو ہماری ذات میں شریک نہ کرو گے، اس لیے تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں بھی
अपना वादा पूरा करूंगा, यानी तुम्हें गलबा और वक़ार नसीब होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मशीयत तुमसे दस्तकश हो जाएगी और तुम्हें दुनिया में जिल्लत और नकबत का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यह इसलिए फरमाया कि तौरात में हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतें मौजूद थीं, आज भी वो मौजूद हैं। उन बशारतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बाद में आने वाली नस्लों को यह खबरदार किया था कि तुम्हारे बाद एक आखिरी नबी जलवागर होंगे जिनका नाम अहमद होगा। जनाब मूसा ने फार खलीद के नाम से, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने और अहमद के नाम से अपनी कौम को बशारत दी थी, मगर जब सरवर कायनात जलवागर हुए मदीना तैयबा में तो वो यहूद जो हुजूर के नाम से कामयाबियां तलब किया करते थे, जब भी उनका मुकाबला किसी दुश्मन कौम से होता तो अपने रब की बारगाह में ये कहते थे, अल्लाह उस मुबश्शर और मऊद नबी के सदक़े में जो आने वाले हैं हमें दुश्मनों पे गलबा अता फरमा। कुरान पाक इसका गवाह है। और वो गालिब हो जाया करते थे। लेकिन अब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना तैयबा में तो उन्होंने मुकम्मल उनका इनकार कर दिया। इनकार की दो बुनियादी वजह थी। एक वजह तो यह थी कि उनका ये ख्याल था कि जिस तरह जनाब याकूब से लेकर के और जनाब ईसा मसीह तक या जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तक, इसलिए जनाब ईसा को नबी तो मानते ही नहीं, वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तक और उनके बाद के अंबिया तक, अंबिया बनु इसराइल तक जितने भी नबी तशरीफ लाए वो बनु इसहाक में से थे। इसलिए आने वाले आखिरी नबी भी बनु इसहाक ही में से होंगे। ये उनका ज़ाम बातिल था, ये उनका अपना ख्याल था। अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं इरशाद फरमाई थी कि आने वाले आखिरी नबी भी बनु इसहाक ही में से होंगे। लेकिन जब सरवर कायनात बनु इस्माइल में जलवागर हुए तो उन्हें दुश्मनी हो गई और फिर उन्होंने न सिर्फ ये कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, बल्कि उन्हें हर तरह की ईज़ा और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। आकाए दो जहां 12 साल की उम्र पाक है, अपने चचा के साथ शाम की तजारत के लिए गए हुए हैं। एक दरख्त के नीचे बैठते हैं और राहिब जो आने वाले काफिलों की ज़ियाफत कर रहा है तो उसने कहा कि ये कौन साहब हैं? जनाब अबू तालिब ने कहा ये मेरे बेटे हैं। हुजूर के वालिद के विसाल के बाद उन्होंने उनको अपना बेटा ही कहना शुरू कर दिया था। तो राहिब ने कहा ये बेटे नहीं हो सकते, ये तुम्हारे भतीजे हो सकते हैं। इनके वालिद का इंतकाल इनकी पैदाइश से पहले हो गया होगा, ये आखिरी नबी हैं। हजरत अबू तालिब ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये नबी हैं? तो उसने कहा था कि मैंने दूर से इस काफिले को आते हुए देखा, इनके सर पर एक साया, बदली साया करती थी और जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उस दरख्त की शाखें झुक करके साया कर रही थी और उस दरख्त के नीचे सिर्फ कोई नबी ही बैठ सकता है। इसलिए इन्हें वापस ले जाओ, मगर यहूदी ने, वरना यहूदी इन्हें कत्ल कर सकते हैं, इसलिए कि वो दुश्मन बन जाएंगे। जब उन्हें यह मालूम होगा कि आखिरी नबी बनु इसहाक में जलवागर नहीं हुए हैं बल्कि बनु इस्माइल में आए हैं। जनाब अबू तालिब ने अपना सारा माल अहले काफिला को हवाले कर दिया और आकाए दो जहां को लेकर के वापस आ गए। एक वजह तो ये थी और दूसरी वजह इनकार की ये थी कि मदीना तैयबा में यहूदियों का माशी गलबा था और सियासी गलबा भी था। यहूदियों का वो हाल था जब कभी मुस्लिम माशरे में हिंदुओं की हालत थी, यानी मुसलमान उनसे कर्ज लेते थे साल भर और जब पैदावार होती
تو قرض کے بدلے میں سود کے ساتھ غلہ اٹھا لیتے تھے وہ۔ ٹھیک یہی حال مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا تھا مدینے والوں کے ساتھ، کہ جو بھی پیداوار ہوتی وہ اس قرض کے بدلے میں جو یہودی انہیں دیتے تھے ان کی پیداوار پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور پھر اگلے سال بھی مدینے کے رہنے والے یہودیوں کے مکمل محتاج ہوتے تھے۔ اور ان کا سردار کعب بن اشرف تھا، یہ علماء یہود میں سے تھا، سرور کائنات محمد رسول اللہ کی رسالت عامہ اور سیاحت عامہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا لاکھوں کے مجمع میں ہو، بہت سے ہم شکل ہوں، مگر پھر باپ بیٹے کو پہچان لے گا۔ اسی طرح سے سرور کائنات علیہ السلام ان کے لیے پہچانے ہوئے ہیں، مگر یہ اپنی ضد، اپنی نفرت اور اپنے اقتدار کے زوال کو دیکھ کر کے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کعب بن اشرف جو ان کا سردار تھا، ان کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ عام یہودیوں سے جو پسماندہ تھے، جو کمزور تھے اور جو غریب تھے، ان یہودیوں سے سالانہ رقم وصول کرتا تھا، ایک مقرر رقم ان کے پھلوں میں سے لیتا تھا۔ اس نے اپنا حق مقرر کر رکھا تھا۔ اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے حضور سرور عالم کی رسالت کو مان لیا اور یہ کہا یہ وہی ہیں جن کی بشارت توریت و انجیل کے اندر موجود ہے، تو میرا اقتدار ختم ہو جائے گا اور میری ساری آمدنی جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اس لیے کعب بن اشرف نے اپنی پوری قوم کو حضور سید عالم کے خلاف کھڑا کیا، اور وہ آقائد و جہاں کی دعوت کے مقابلے میں مکمل دشمنی پہ آمادہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنا وعدہ پورا کرتے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل فرمائی ہے اپنے محبوب پیغمبر پر۔ یہ کتاب اجنبی نہیں ہے، یہ قرآن عظیم تو تمہاری کتاب کا کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم کو تو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن عالم یہ ہے کہ تم کفر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور خبردار تم سب سے پہلے کافر مت ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں جو میں نے توریت میں نازل کی ہے اپنے محبوب نبی کی بشارت کے حوالے سے، اس کے بدلے میں معمولی اور حقیر قیمت لے کر کے تم آیات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، اور خبردار حق اور باطل میں التباس نہ کرو، اور باطل کو ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں ساتھ رکوع کرو۔ یہ احکامات ابتدائی اسلام میں یہودیوں کے سلسلے میں نازل کیے گئے تاکہ وہ ایمان لائیں اور صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں، اور ان کا وہ دبدبہ، وہ شوکت، وہ وقار باقی رہے جو پہلی بھی تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی تھی، اور میں نے تم کو عالمین پہ فضیلت بخشی تھی۔ لیکن حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بنیاد پر وہ فضیلت ان سے سلب کر لی گئی، اور وہ اقتدار تام سرور کائنات کے امتیوں کے حوالے کر دیا گیا، انہیں خیر امت قرار دیا گیا۔ جناب سرور کائنات علیہ السلام کی جلوگری کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے یہود سے کہ اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہیں ہوگا، اور جس روز کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور جس روز کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان تمام انعامات کو یاد دلایا ہے جو اللہ نے ان پہ فرمایا تھا، کہ فرعون کی قوم سے باضابطہ نجات دی گئی، وہ ان کے
لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی. ان کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کو 40 دن کوہ طور بلایا گیا، لیکن اسی درمیان انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور یہ انتہائی بڑا ظلم تھا، لیکن پھر بھی ان کو معاف کر دیا گیا. یہ تمام انعامات اس لیے یاد کرائے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان انعامات کے حوالے سے یہودی سوچنے پہ مجبور ہوں. کم از کم وہ یہ تو سوچیں کہ سرور کائنات مکے میں پیدا ہوئے، آخر ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یہ ساری تفصیلات کیسے معلوم ہوئی؟ کس نے انہیں یہ ساری تفصیلات بتائیں؟ ظاہر ہے وہاں کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ تفصیلات بتائی جاتی. اور پھر قرآن عظیم میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے اور مستقل دشمنی پر آمادہ رہے، اور آج تک ان کا یہ طرز عمل قائم ہے. حضرات گرامی، اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو انبیاء سابقین کی زندگیوں اور ان کے طرز عمل اور ان کی امت کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ امت مسلمہ وہ کام نہ کرے جو کام یہود نے کیا تھا، جو کام نصارہ نے کیا تھا. جس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، تکذیب ہی نہیں بلکہ قتل بھی کیا. جناب زکریا کو، جناب یحییٰ علیہ السلام کو باضابطہ قتل کیا ان لوگوں نے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو ان تمام باتوں کو یاد دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سرور کائنات ایمان لائیں. اور بلا شبہ جو علماء یہود حقائق کا ادراک کرنے والے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام اور دوسرے کئی عالم جو ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ جو اقتدار میں تھے، علم بھی رکھتے تھے، مگر جن کی دنیا کی لالچ نے ان کو حق سے دور رکھا، کعب بن اشرف اور اس طرح کے دوسرے سرمایہ داروں کی طرح سے وہ ایمان نہیں لائے. سرمایہ حق کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی رسالت کو قبول نہیں کیا اور زندگی بھر ان کی مخالفت کرتے رہے. اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارا غلبہ باقی رہے. ایک دور ایسا بھی آیا کہ انہوں نے سرور کائنات علیہ السلام کو مختلف طریقے سے ان کی تصحیح کرنی چاہیے، ان کی توہین کرنی چاہیے. صحابہ کرام جب بارگاہ رسول میں موجود ہوتے تھے تو انتہائی ادب کے ساتھ، جب کوئی بات سن نہیں پاتے تھے یا کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے تو انتہائی ادب سے کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. کیا انداز ادب تھا، کیا تربیت دی تھی اللہ کے رسول نے ان صحرا نشینوں کو. یہ نہیں کہتے تھے دوبارہ فرما دیجیے، حضور دوبارہ کہیے. یہ ایک توہین آمیز لفظ تھا، یہ بڑی جرأت کی بات ہوتی، اس لیے وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، ہم نے سنا نہیں یا ہم سمجھ نہیں سکے ہیں. یہودیوں کے یہاں یہ لفظ ان کی لغت میں انتہائی ناپسندیدہ تھا. چنانچہ یہ آپس میں بطور تمسخر رائنا کچھ کھینچ کے ادا کرتے تھے اور اس طرح سے آقا دو جہاں کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، یہ لغت یہود سے واقف تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ آقا دو جہاں کی توہین کر رہے ہیں لفظوں کے ذریعے سے، تو بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے
जब इन अल्फाज के जरिए से वो आप पे तंज करते हैं। अभी ये बात उन्होंने खत्म भी नहीं की थी कि जनाब जिब्राइल के जरिए से अल्लाह ने कुरान पाक की यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ए ईमान वालो आज के बाद राइना मत कहना, उन्ज़ुरना कहना। ए हुजूर हमारे पर नजर रहमत फरमाइए, हम पे नजर करम से देखिए, ताकि इस लफ्ज की को बुनियाद बना करके वो तमस्खुर न कर सकें। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई तो जनाबे साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के पास गए और कहा, खबरदार आज के बाद किसी ने रायना कह करके मेरे नबी की तौहीन करनी चाहिए तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम अल्फाज के जरिए से सरवर कायनात की तज़हीक करना चाहते हो। यहां मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जरा सोचिए, दुनिया के कितने ही दरबार हैं शान शौकत वाले, कैसर किसरा के दरबार और भी बादशाहों के दरबार, जिनकी अजमतों के डंके तारीख ने बजाए हैं और महफूज रखे हैं। उन लोगों ने, उन बादशाहों ने अपने दरबार के कवानीन और आदाब खुद बनाए हैं या उनके दरबारियों ने बनाए हैं, उनके वज़रा ने बनाए हैं कि बादशाह की बारगाह में आओ तो इस तरह आओ, कलाम करो तो इस तरह कलाम करो, आओ तो सजदा रेज होकर के आओ। लेकिन इस जमीन पर एक दरबार ऐसा भी है कि जिस दरबार के कवानीन इंसानों ने नहीं बल्कि अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं। कुरान पाक की कितनी आयतें इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के मानने वालों को हुक्म दिया है कि मेरे नबी की बारगाह में बैठो तो उनकी आवाज पे तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएं। अगर उनकी बारगाह में हाजिर होना चाहो तो खबरदार दरवाजे के बाहर से आवाज मत दो, इंतजार करो यहां तक कि खुद अपने घर से वो बाहर आए ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन आयात मुबारका को देखिए तो इससे आपको अंदाजा होगा कि हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, बारगाह के आदाब खुद अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं। यही वजह है कि जनाब जिब्राइल भी आते थे तो पर समेटे हुए आते थे। अदब गाहेस जेर आसमा अजश नादु तर नफस गुम करदा मी आए जुनैद बायजीदिया, ये वो आस्थाना है, ये वो बारगाह है जो इंतहाई नाजुक है। यहां बायजीद भी आते हैं, जुनैद भी आते हैं तो सांस रोके हुए आते हैं, नफस गुम करदा आते हैं, जिब्रील भी आते हैं तो इंतहाई मुअद्दब होके आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं तो अदब एहतराम के साँचे में ढल करके आते हैं। ये आस्थाना, ये बारगाह हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह है। अब आप अंदाजा फरमाइए कि जब कुरान अजीम ने बारगाह रसूल के आदाब नाजिल फरमाए तो आप अंदाजा कीजिए कि उनकी बारगाह में हाजिरी के लिए हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। चुनांचे मुफस्सिरीन किराम ने यह फरमाया है कि जब तुम बारगाह रसूल में हाजिर हो, कब्र अनवर पे हाजिरी दो, रोज़ा रसूल पे हाजिरी दो तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस करो कि तुम आकाए तो आलम की बारगाह में हाजिर हो। वहां भी आवाज बुलंद न हो, वहां भी कोई ऐसी हरकत नाशाइस्ता न हो जिसकी बुनियाद पर तुम अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाओ। परवरदिगार आलम खुदाए कदीर जब्बार हमें बारगाह रसूल में हकीकी हाजिरी की तौफीक अता फरमाए और हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम उनकी शफात कुबरा से नवाजे जा सकें और उनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल हो सकें। इसी पारे में अल्लाह तबारक तआला ने बिनाए काबा और तामीर काबा के हवाले से भी आयतें नाजिल फरमाई हैं। वही इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत इस्माइल, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उस्तवार कर रहे थे। अब आलम यह है कि एक पैगंबर काबा की तामीर फरमा रहे हैं राज की तरह से और एक पैगंबर उन्हें पत्थर अता फरमा रहे हैं। दोनों अजीम पैगंबर हैं, काबा की तामीर कर रहे हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے اس عمل کو۔ آج قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی تعمیر مرکز کائنات ہے، محور کائنات ہے، کائنات کے لیے جائے امن ہے۔ آج وہاں دنیا کے کروڑوں مسلمان حاضر ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی پیش کرتے ہیں۔ اسی تعمیر کے زمانے میں جب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا وبعثہم رسولا منہم، اے اللہ ہم تعمیر کعبہ کر رہے ہیں، اب ہماری نسل میں، اور ظاہر ہے نسل سے مراد یقیناً جناب اسماعیل ہوں گے، اس لیے کہ روح سخن ان کی طرف رہا ہوگا، بنائے کعبہ میں وہی شریک تھے۔ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول پیدا فرما دے جو تیری آیات ان پہ تلاوت کرے اور انسانوں کا تزکیہ نفس فرمائے۔ اسی دعا کے نتیجے میں سرور کائنات محمد رسول اللہ جلوہ گر ہوئے پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔